ہسٹری اینڈ فیکٹ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غلام کی جس کو منگولوں نے قیدی بنا کر فروخت کیا تھا۔ بعد میں وہی قیدی منگول سلطنت کے لیے بہت بڑے خوف کی علامت بن گیا۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایک ایسا ہیرو بنا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ سلطان رکن الدین بیبرس مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران تھا جس نے 1260 سے لے کر 1277 تک 17 سال مصر اور شام پر حکومت کی۔ سلطان رکن الدین بیبرس ہلاکو خان اور سلطان غیاث الدین بلبن کے ہم عصر بھی تھے اور ایوبی سلطان الصالح ایوبی کے ذاتی محافظ بھی تھے۔ آپ ایک عظیم فاتح کی طرح مشہور ہوئے جس نے اپنی بہادری سے نہ صرف حکومت حاصل بلکہ کئی ظالموں کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا۔ فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کی کہ بڑے بڑے جنگجو ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غلام نے منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایسا ہیرو ہے جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے۔ سلطان رکن الدین بیبرس 19 جولائی 1223 کو داشت قپچاق میں خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ قپچاق ترک عہد وسطی میں یورپ و ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا، پھر اپنے زور بازو سے سلطان مصر و شام بنا۔ المالک الظاہر رکن الدین بیبرس کا اصل نام البند قداری تھا، لقب ابو الفاتح تھا، لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی۔ بیبرس سیف الدین قطز کا جانشین اور مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نیم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ رکن الدین بیبرس کے 3 کارنامے تاریخ میں ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قطز کے ساتھ مل کر منگولوں کو معرکہ عین جالوت میں عبرتناک شکست دی۔ یہ مشہور جنگ 25 رمضان 658 ہجری کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ عین جالوت فلسطین میں وہی جگہ ہے جہاں طالوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکر جرار کو شکست دی تھی۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے تقریباً پونے 2 صدی تک چلی صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ پھر دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ بیبرس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ 659 ہجری میں مصر میں رسمی سہمی مگر خلافت عباسیہ دوبارہ قائم کی، جبکہ مغلوں نے بغداد کو تہس نہس کر کے خلافت عباسی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوج شام کی طرف بڑھی تو بیبرس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو باہر نکال کیا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیا کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ بیبرس کا ایک اور بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اگرچہ اندرونی ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاملت میسر رہتی تھی۔ بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش پر 1268 میں مسیح سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 میں 9ویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی، مگر وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا۔ بیبرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا، کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا، کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا تھا۔ بلا کا حاضر دماغ تھا، فطری طور پر جنگجو تھا، اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہو بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی جلگار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملوں نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بلا کا خوش طبع انسان تھا، گھوڑوں پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا، دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن سرائے عرب میں ملتا۔ ایک دفعہ سلطان بیبرس عیسائی زہر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمنڈ کے دربار جا پہنچا۔ جب بیبرس قلعہ سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بوہمنڈ کا بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دیتی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ تتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی جنگجو تھا۔ مورکا عین جالوت کا ہیرو بھی بیبرس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے
जुल्म जबर की बातें करता तो बैबरस कहका लगाकर कहता, वक्त आने दो ततारियों को हम दिखा देंगे कि लड़ना सिर्फ वो ही नहीं जानते। ततारियों के अरूज के दौर में सुल्तान बैबरस के दरबार में जब हलाकू के एलची आए बदतमीजी से बात की तो बैबरस ने उनके सर कलम करके कहरा के बाजारों में लटका दिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब लड़ना होगा या मरना होगा। तारीख गवाह है कि मिस्र के इस बहादुर ने ततारियों को पहले ही मौके में ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद वो आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठे। बैबरस ने यकम जुलाई 1277 को वफात पाई और उसे दमिश्क के अल मकतबतुल जहरिया में दफन किया गया। ये थे तारीख इस्लाम के बहुत ही नामवर, शानदार और अजीम कमांडर रुकनुद्दीन बैबरस। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।